بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، سورہ یاسین کے بارے میں جتنی روایات فضائل میں یا خاص قرات کے بارے میں ہیں ان میں ایک بھی صحیح نہیں۔ مثلاً بعض روایات میں قریب الموت پر پڑھنے کے بارے میں وارد ہوا، یہ بھی ضعیف ہے۔ بعض روایات میں سورہ یاسین کے قلب القرآن ہونا وارد ہوا، یہ بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں سورہ یاسین کی تلاوت پر قضائے حاجات کا ذکر ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ تو اس کی قرات کی جملہ روایات ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح سند نہیں۔ نمبر 2، خاص کر قرات یاسین یا ختم یاسین یا مخصوص طور پہ تلاوت یاسین، یہ بدعت ہے، جیسا کہ رائج ہے بعض مدارس میں بھی اور بعض دیگر جگہ پہ بھی۔ یہ تخصیص بالقرات کہ سورہ یاسین ہی کی تلاوت اور اس کے پھر مختلف مقاصد، تو یہ بدعات میں سے ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفسرین نے اس سورت کو قلب القرآن کہا، حدیث کی نسبت نہیں، مفسرین نے کہا قلب القرآن، اس لیے کہ اس سورت کا موضوع نفی شفاعت قہریہ ہے، جو شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ سمجھ لیں کہ قسم 3 قسم پہ ہے۔ ایک قسم شرعی ہے، مقسم بھی کو نافذار متصرف ما فوق الاسباب سمجھ کر قسم اٹھانا۔ یہ قسم اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کی قسم علی ولی پیر فقیر، یہ قسم شرک ہے۔ نمبر 2، قسم لغوی بطور عادت فی التکلم، تو غیر اللہ کے لیے ایسی قسم حرام اور ناجائز ہے۔ اور نمبر 3، قسم بطور شاہد کے اور گواہ کے،
قرآن میں جتنی قسمیں ہیں یہ بطور شاہد اور گواہ کے ہیں، جن کا قسم والا معنی مقصود نہیں۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم گواہ ہے، انکا لمن المرسلین، اس بات کا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو والقرآن الحکیم قسم قرآن حکیم کی، انا کا جواب قسم کہ بے شک آپ البتہ رسولوں سے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ قرآن حکیم گواہ ہے، شاہد ہے اس بات کا کہ آپ رسولوں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز، قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ قرآن منزل ہے غالب مہربان کی طرف سے۔ تو یہاں تین چیزیں ذکر کی ہیں، اس کو کہتے ہیں مقسم بھی، بمعنی مشہود بھی، مقسم بھی بمعنی مشہود بھی۔ مناسبت کیا ہے کہ قرآن حکیم پر از حکمت قرآن، محکم قرآن، اور انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما، حکمت انزال، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ما انذرا میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ ما نافیہ ہے اور دوسرا یہ کہ ما موصولہ ہے، آپ کے حاشیے پہ موجود ہیں۔ تو ما انذرا، بعض نے ما مصدریہ بھی بنایا تو پھر انذرا مصدر کے معنی میں ہوگا۔ تو بہتر معنی یہی ہے کہ نہیں ڈرائے گئے آبا ان کے، قریبی آبا کسی رسول کے ذریعہ سے، فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں عدم انذار کی وجہ سے۔ لقد حق القول، البتہ تحقیق ثابت آ گئی، پوری ہو گئی بات ان کے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حق القول، یہ مہر جباریت کہ بات پوری ہو گئی ان کے اکثر پہ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا، یہ جملہ معللہ ہے، حق القول کی علت ہے، بے شک ہم نے کیا ان کی گردنوں میں اغلالن توق، فہیا الی الاذقان، پس وہ اغلال ہیں اذقان تک، تھوڑیوں تک، فہم مکمہون، پس وہ سار تنے ہوئے ہیں، اوپر کیے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم، اور کیا ہم نے ان کے سامنے سدن دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سدن دیوار، فاغشیناہم، پس ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھ سکتے کسی چیز کو۔ ووجہ
احاطہ حجابات کے، تو دو تمثیلیں دی. ان کی مہر جباریت کی تمثیل ہے. فرمایا جیسے کوئی آدمی اس کے گردن میں توق ہو اور وہ توق چوڑا ہو جو پوری تھوڑی تک پہنچتا ہو، گردن اذقان تک وہ پہنچا ہوا ہو. تو جب گردن پوری پر توق ہوگا تو نیچے نہیں دیکھ سکیں گے، اوپر گردن تنی ہوگی. جیسے اونٹ کی گردن باندھ دی جائے تو جب اوپر گردن رہے گی تو راستہ نظر نہیں آئے گا. تو مہر جباریت کی وجہ سے ان کی بھی یہی حالت ہے کہ یہ راستہ نہیں دیکھ سکتے. اور وجعلنا بینہم، اور جیسے ایک انسان اس کے آگے پیچھے دیوار ہو اور وہ درمیان میں ہو، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، تو اسی طرح یہ مہر جباریت کی وجہ سے ان کے آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار. فاغشیناہم، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ تمثیلین ہیں، ختم علی القلب اور مہر جباریت کی. حاصل یہ کہ یہ مسئلہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے ضد کی وجہ سے. انما سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور آپ کا نہ ڈرانا. ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر، سوائے اس کے نہیں، تنذر آگاہ کرتا ہے تو من اتبع الذکر، اس شخص کو کہ جو تابعداری کرتا ہے ذکر نصیحت کی، وخشی الرحمن، اور ڈرتا ہے رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے. فبشر ہو، پس خوشخبری سنا اس کو، بمغفرت، بخشش کی، باجر کریم، اور اجر کریم کی. اجر کریم معزز. تو سواء علیہم پر سوال ہوگا کہ جب برابر ہے تو دعوت ابس ہے. جواب یہ ہے کہ دعوت کے تین مقصد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ مخاطب کا مخاطب کا مبلغ کا ایمان یا مخاطب کا ایمان، اور دوسرا اتمام الحجہ، اور تیسرا اجر الدائی. تو یہ تین فوائد ہوتے ہیں مقاصد دعوت سے. تو جہاں ذکر کیا سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، آپ کے حق میں نہیں. تو دعوت تب ابس ہے کہ فائدہ ایک ہو، ایمان مبلغ یا ایمان مخاطب. یہاں تین فوائد ہیں، اس لیے یہ اعتراض نہیں آئے گا اور دعوت ابس نہیں ہوگی. انما تنذر، یہ بشارت ہے، اور کلمہ حسر باعتبار استفادہ کی ہے کہ آپ صرف ڈراتے ہیں، من یعنی آپ کا انذار، فائدہ صرف ان کو دے گا اتبع الذکر، جس نے پیروی کی، نصیحت کی، ذکر کی. تو یہ مستفیدین وہی ہوں گے. اور ڈرا رحمان سے، بن دیکھے، بالغیب. فبشر ہو، پس خوشخبری دے اس کو، بمغفرت، بہت بڑی بخشش کی، باجر کریم، اور عزت کی، مزدوری کی اور اجر کی.